السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو مائی چینل سمی ہیلتھ انفو۔ امید کرتا ہوں سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک ہے پریگنینسی کہ پریگنینسی میں عورتوں کو کیا چیزیں کھانی چاہیے اور کیا نہیں کھانی چاہیے، کون سی چیزیں ان کے لیے مفید ہیں اور کون سی نقصان دہ۔ چلیں آج کی ویڈیو کی طرف بڑھتے ہیں دوستو۔ آج کل کے بچوں کے تبدیل ہو رہے لائف سٹائل اور ان کے خان پان تبدیل ہونے کی وجہ سے بچوں کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ بھی کافی زیادہ مشکل ہو چکی ہے، کیونکہ عموماً پریگنینسی کے دوران یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو اپنی ڈائٹ میں شامل کیا جائے تو نہ صرف بچے کی اچھی طرح گروتھ کی جا سکتی ہے بلکہ ہیلدی بیبی بھی اچیو کر سکتے ہیں۔ لیکن آج کل کے ہماری خوراک اس قسم کی ہو چکی ہیں جو کہ نہ صرف ان کو پوری طرح سے کمزور بنا دیں بلکہ بچہ بھی کمزور پیدا ہوتا ہے۔ خواتین میں پریگنینسی کے دوران بہت ساری ہارمون تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں اور ایسی صورتحال میں خاص طور پر کھانے میں کی جانے والی غلطیوں کے باعث ہی ہوتی ہیں اور ہمیں خطرناک مسائل سے گزرنا پڑتا ہے۔ اکثر خواتین جب اپنی ڈائٹ کو بہتر نہیں کرتی تو ان میں خون کی کمی، بچہ کمزور پیدا ہونا، ہائی بلڈ پریشر، زیادہ قبض کا رہنا، تھکاوٹ ہونے کے ساتھ ہی انرجی کی کمی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن خواتین کے لیے کچھ ایسی فوڈ بھی ہیں جو کہ پریگنینسی کے دوران کھانے سے ان کو نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ ماں اور بچے دونوں کی حفاظت کے لیے کون سی خوراک کھانا مفید ہیں اور کن چیزوں سے انہیں اوائڈ کرنے کی ضرورت ہے۔ ماں بننے والی خواتین کے لیے پروٹین سب سے ضروری ہے، جو کہ بچے کی گروتھ اور باڈی نشو و نما کے لیے پروٹین کی ضرورت درکار ہوتی ہے، جو کہ پروٹین امینو ایسڈ کی لمبی چین سے مل کر بنتی ہے اور یہ باڈی کے ہر سیل کا سب سے ضروری حصہ ہے۔ اس لیے پریگنینسی میں خاص طور پر گوشت، مونگ پھلی، دودھ اور مچھلی جیسی غذائیں زیادہ کھائیں، کیونکہ ان سب چیزوں میں پروٹین کی مقدار پائی جاتی ہے۔ لیکن ایک انسانی باڈی کو کام کرنے کے لیے تقریباً 25 گرام پروٹین کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے پروٹین کا استعمال کرنا لازمی ہے۔ یہ نہ صرف بچے کی نشو و نما میں مدد کرتی ہے بلکہ ماں کی باڈی میں بھی کمزوری کو پیدا ہونے سے بچاتی ہے۔ نمبر 2 پر ہے کوکونٹ واٹر یعنی ناریل کا پانی۔ ماں بننے والی خواتین کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ زیادہ تر پریگنینسی میں خواتین کو درپیش مسئلہ سینے کی جلن، ڈی ہائیڈریشن یعنی کہ پانی کی کمی سے متعلق مسائل اور ہائی بی پی سے پریشان رہنا پڑتا ہے۔ لیکن پریگنینسی میں ناریل کا پانی استعمال کرنے سے ان ساری کنڈیشن سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے۔ ڈرائی فروٹ میں زیادہ تر کیلوریز، فائبر، وٹامنز اور منرل بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ ماں کی باڈی میں پیدا ہونے والی کمزوری کو دور کرنے میں مدد فراہم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اپنی ڈائٹ میں کھجور، اخروٹ، بادام، کاجو کے استعمال کو بھی کر سکتے ہیں تاکہ جسم میں ضروری غذا کا نظام قائم رہ سکے۔ اس کے علاوہ انار، جب بھی حالات میں لاپرواہی کا مظاہرہ کیا جائے جس کی وجہ سے خون کی کمی کا سامنا پریگنینسی میں ہی ہوتا ہے، لیکن واحد پھل انار ہے جس سے اس کمی کو پورا کیا جا سکتا ہے۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ روزانہ گاجر کا جوس پیا جائے تو یہ بھی خون کی کمی کو پورا کرنے کے لیے کافی زیادہ مددگار ثابت ہوتا ہے۔ ان کے علاوہ کچھ ایسی غلطیاں بھی اکثر خواتین کرتی ہیں جو کہ خطرے کا باعث بنتی ہیں، جیسا کہ پانی کم پینے سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے اور بیبی کی حالت پر بہت برے اثرات پڑتے ہیں۔ اس لیے پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کریں، کیونکہ پانی آپ کی پوری باڈی کو حرکت میں رکھنے کے لیے کام آتا ہے۔ اس کے علاوہ اویلی چیزیں یعنی باہر کے کھانا جو کہ ہمارے معدے کو خراب کر دیتا ہے، اس لیے پریگنینسی کے دوران زیادہ سبزیوں کا استعمال کریں اور باہر کے تلے ہوئے کھانے کو اوائڈ کریں۔ اسی فوڈ سے بچے رہنے سے ماں اور بچے دونوں کی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں، جو کہ سبزی آپ کے جسم میں وٹامن اور ضروری نیوٹران کے بیلنس کو قائم رکھنے میں مدد کرتے ہیں، اسی لیے آپ سبزیوں کا استعمال کریں۔ تو آئے آپ یہ جان لیتے ہیں کہ پریگنینسی کے دوران کن کن چیزوں سے اوائڈ کرنا ضروری ہے۔ ماں بننے والی عورت کبھی کچے انڈے کا استعمال نہ کریں، لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اکثر کچے انڈے کا استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ پیٹ میں فوڈ پوائزننگ کو دعوت دیتے ہیں، جس سے آنتوں کی خرابی، پیٹ میں گیس کا بڑھنا اور خوراک ٹھیک سے ہضم نہ ہونے کا مسئلہ بھی بڑھ جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کافین کا استعمال بھی پریگنینسی کے دوران نہ کریں، جیسا کہ کافی کے اندر بھی کافین پائی جاتی ہے۔ کافین بہت جلد جسم کے اندر حل ہو جاتی ہے اور دماغ پر گہرا اثر ڈالتی ہے اور بچے کی نشو و نما پر بھی اثر انداز ہوتی ہے۔
اور پریگننسی کے دوران ہمیں نمک کا استعمال بہت کم کرنا چاہیے۔ نمک بھی پریگننسی کے دوران بہت نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اور نمک ہائی بلڈ پریشر کو بڑھانے کی بنیادی وجہ بھی بنتا ہے۔ پریگننٹ عورت پپیتے کا استعمال نہ کریں، اس کے اندر ایسے انزائم پائے جاتے ہیں جو کہ خواتین کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ اوور یوز آف میڈیسن، یعنی کہ زیادہ دوائیوں کا استعمال۔ کچھ خواتین پریگننسی کے دوران تھوڑی سی تھکاوٹ محسوس ہونے پر بہت ساری میڈیسن استعمال کر لیتی ہیں۔ ایسا آپ ہرگز نہ کریں، صرف ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میڈیسن استعمال کریں، کیونکہ زیادہ ادویات بھی پریگننٹ عورت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ پریگننٹ عورت روزانہ واک کرنے کو بھی اپنا معمول بنائیں، جو کہ ماں اور بچے دونوں کی باڈی کے لیے بہت اہم ہے۔ آپ ان میں بتائیں گے چیزوں پر عمل کر کے ہیلتھی پریگننسی حاصل کر سکتے ہیں، اور اس طرح کے مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔